السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کیا ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف کے امریکیوں سے رابطے ہیں اور وہ صدر ٹرمپ کی حمایت سے ایران کے عبوری حکومت کے سربراہ بننا چاہتے ہیں؟ صدر ٹرمپ کی ایران کو دی جانے والی ڈیڈ لائن کے خاتمے کے بعد کیا ہوگا؟ ایران اور امریکہ کس طرح ایک دوسرے پر حملہ کر سکتے ہیں اور اب کون سے نئے میزائل ایران استعمال کرے گا؟ متحدہ عرب امارات پاکستان سے اچانک ناراض کیوں ہو گیا اور حکومت نے $3.5 ارب UAE کے منہ پر مارنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اس کے کہنے پر اپنے جوانوں کو مروانے کے لیے بھیج دیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ناکام ہو گئے ہیں اور انہیں ہٹایا جا رہا ہے؟ اب ان کی جگہ کسے لایا جا رہا ہے اور کیا پاکستان پر ایک بار پھر ڈیفالٹ ہونے کی تلوار لٹک گئی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام ایشوز پر ایک ایک کر بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ ڈیڈ لائن میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ ان کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد ایران پر قیامت ڈھا دی جائے گی۔ تہران پر بمباری جاری ہے جس میں آج کئی اعلیٰ فوجی افسر شہید ہو گئے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران امریکی شرائط پر مذاکرات کرے، لیکن ایران نے کسی بھی قیمت پر جھکنے سے انکار کر دیا۔ امریکی پائلٹ جو جہاز تباہ ہونے کے بعد ایران کے دشوار گزار علاقے میں موجود تھے، اسے امریکہ نے ایک ریسکیو آپریشن میں بازیاب کرا لیا۔ آپ جانتی ہوں گے امریکی پائلٹس کے پاس ایک خاص ڈیوائس ہوتی ہے جس سے ان کی لوکیشن ٹریس کر لی جاتی ہے اور ایسے حادثات کی صورت میں انہیں پھر ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسے اپنی بڑی کامیابی بتایا ہے۔ دوسری طرف ایران خطے میں امریکی کمپنیوں کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران نے اب آنکھ کے بجائے آنکھ کے بدلے جان لینے کی پالیسی بنا لی ہے۔ اس جنگ میں بھی جو براہ راست نقصان ہو رہا ہے وہ معاشی کے علاوہ سفارتی بھی ہے۔ یہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے، پاکستان کو۔ سعودی عرب خاص کر متحدہ عرب امارات پاکستان سے ناراض نظر آ رہا ہے۔ اپنے $3.5 ارب بھی واپس مانگ لیے، جس پر ہم 6% تک سود بھی ادا کرتے رہے۔ یوں ہی چاہتا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کر دیں۔ اس پر آخر میں بات کریں گے کچھ عرب ممالک ہمیں اپنا غلام کیوں سمجھتے ہیں اور ہمیں اس جنگ کی آگ میں کیوں جھونکنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کو $2-4 ارب کے بدلے داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، متحدہ عرب امارات نے ہمارے دشمن ملک جو ہے بھارت میں کئی $100 ارب کی سرمایہ کاری کے منصوبے بنائے ہیں۔ UAE میں مندر بن چکے ہیں اور کئی منصوبے انڈیا میں ایسے ہیں UAE کے جن سے ہمیں براہ راست خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں 10 سال میں $1.4 کھرب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ دنیا میں ہمارے دو ہی دشمن ہیں، ایک بھارت اور دوسرا اسرائیل۔ دونوں متحدہ عرب امارات کے دوست ہیں۔ بہرحال ہم اپنے برادر ملک سے صرف $2 ارب لے کے اور اس سے پہلے $1.5 ارب لے کے ٹوٹل $3.5 ارب لے کے بہت خوش تھے۔ پوری قوم احسان مند تھی، حکومت بھی احسان مند تھی، شکریہ عرض کرتے رہتے تھے۔ ہمارے دوست ملک کے اس وقت چاروں طرف سے خطرات ہیں UAE کو۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ اماراتی شہریوں کی تعداد جو ہے صرف 13,30,000 کے قریب ہے، جبکہ وہاں پاکستانی شہریوں کی تعداد 18 لاکھ کے قریب ہے۔ UAE کی کل آبادی جو تمام ملکوں کی کہہ لیں کہ 1,15,00,000 ہے۔ UAE کو درپیش خطرات کے باعث ہمارے پاکستانی شہریوں کی جانیں بھی خطرے میں۔ ان کی حفاظت ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو اس پہلو کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پاکستانی کو نکالنے اور اثاثے ضبط کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، ان کی عمر بھر کی کمائی کو چھیننا چاہتا ہے، تو دھمکی کا جواب بڑی دھمکی سے دینا چاہیے۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل مل کر جس طرح ایران پر وحشیانہ بمباری اور شہری انفراسٹرکچر، اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ سب کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں جنگ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، جبکہ ایرانی عوام امریکہ سے اپنے شہداء کا انتقام لینے کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ وہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں پہلے بدلہ لیں۔ پاسداران انقلاب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ امریکیوں پر، اس کے اڈوں پر، ان کے مفادات پر، کمپنیوں پر تباہ کن حملے کریں، انہیں تباہ کر دیں۔
یورپی ممالک چیخ رہے ہیں کہ امریکی جنگی جرائم کر رہا ہے، سویلین اسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے، شہریوں کو مار رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ یورپ بھی جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایران کے نئے سے نئے میزائل سامنے آ رہے ہیں۔ ایرانیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے لڑنے کے لیے کئی دہائیوں تک تیاریاں کی ہیں، اب بھی ان کے پاس کئی خفیہ ہتھیار ہیں۔ دوسری طرف ایک نئی اور حیران کن چیز سامنے آئی ہے، وہ ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف کا ایک مضمون ہے جو امریکی میگزین فارن پالیسی میں شائع ہوا ہے۔ یہ بڑا معتبر وہاں کا ایک جریدہ ہے، جس میں جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا اور نہ بنانے چاہیے، اور امریکہ جو یقین دہانیاں چاہتا ہے وہ اسے اور دنیا کو فراہم کر دی جائے۔ افزودہ یورینیم روس، چین اور امریکہ کے مشترکہ نگرانی میں دے دی جائے، امریکہ ایران میں انویسٹمنٹ کرے۔ اس مضمون میں جواد ظریف نے کئی تجاویز دی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ایٹم بم کسی ملک کو تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ انہوں نے اسرائیل کی مثال دی کہ ایٹمی ہتھیاروں کی چھتری کے باوجود ایران اس پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایرانی رہنما کا حیران کن موقف ہے جو امریکی موقف کے قریب ترین ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جواد ظریف خود کو ایران کے متبادل رہنما یا امریکی حمایت سے قائم کی جانے والی عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جواد ظریف کو ایران میں اصلاح پسندوں اور معتدل حلقوں کی حمایت حاصل ہے۔ جواد ظریف صدارتی الیکشن بھی لڑنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اس کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ الیکشن انہیں نہیں لڑنے دیا گیا۔ دوسری اہم بات، جب وہ وزیر خارجہ تھے ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ شہید سے اختلافات بھی سامنے آئے تھے۔ جواد ظریف کی خواہش تھی کہ وہ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ خود بنائیں، کیونکہ وہ مذاکرات بھی کر رہے تھے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے امریکہ سے۔ وہ سپریم لیڈر کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے تھے جواد ظریف صاحب، جس پر سپریم لیڈر نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں خارجہ پالیسی وزیر خارجہ بناتا ہے۔ سپریم لیڈر کی بات بالکل درست ہے، خارجہ پالیسی وزیر خارجہ نہیں بناتا بلکہ ریاست بناتی ہے، اور وزیر خارجہ کو اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال جواد ظریف کا یہ مضمون اور خیالات ایرانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون میں جو کچھ لکھا ہے وہ شکست قبول کرنے کے مترادف ہے۔ ایران میں علماء اور پاسداران انقلاب ان کی ان تجاویز کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ میں فوجی رجیم چینج کے بعد طوفان آیا ہوا ہے، میڈیا میں بڑی جنگ لگی ہوئی ہے، ٹرمپ کے خلاف حامی اور مخالف آمنے سامنے ہیں۔ صدر ٹرمپ اپنی ناکامیوں کا غصہ اپنی فوج اور جرنیلوں پر اتار رہے ہیں۔ 1 درجن سے زیادہ جرنیلوں کو اور اعلیٰ فوجی افسروں کو یا تو نکال دیا گیا ہے یا جبری ریٹائرمنٹ پر بھیج دیا گیا ہے۔ مزید بہت سو کو نکالا جا رہا ہے، ٹرانسفر تو کئی ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کو اپنے ویژن کے مطابق جرنیلوں کی تلاش ہے جو ملنا مشکل ہے۔ صدر ٹرمپ اپنی شکست کے زخم چاٹ رہے ہیں۔ امریکی سامراج آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی بہت سے خود ساختہ دانشور ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے 4-5 جہاز گرا کر امریکہ کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہاں بھی کچھ لوگ ایران کے مقابلے میں اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، بہرحال ان کی اپنی رائے ہے۔ ایران نے 3 امریکی طیارے اس وقت گرائے جب صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ایرانی فضائیہ، بحریہ اور دفاعی نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ 4 اپریل کی ویڈیو میں نے واشنگٹن پوسٹ کے ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران نے امریکی مطالبات مسترد کیے ہیں، پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا۔ امریکی اخبارات اور یہودی میڈیا ایران اور پاکستان میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے مسلسل پروپیگنڈے میں لگا ہوا ہے۔ کل شام کو ہی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر اپنے بیان میں پاکستان زندہ باد لکھ کر ٹویٹ کیا اور بتایا کہ انہیں پاکستان آنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ امریکی میڈیا خبروں کو غلط رنگ دے رہا ہے۔ انہوں نے ایرانی عوام کی شکریہ پاکستان ویڈیو بھی اپنے پیغام کے ساتھ اٹیچ کی، جسے ظاہرہ لوگوں نے بہت لائک کیا۔ ایرانی عوام پاکستان سے خوش اور احسان مند ہے۔ ایران ایک نیا اور جدید فضائی دفاعی نظام اس وقت استعمال کر رہا ہے
جو امریکہ کے لیے بری خبر ہے۔ یہ اچانک نیا دفاعی نظام کہاں سے ایران کے پاس آ گیا؟ چند دن پہلے تہران کے قریب ایک اہم پل کو نشانہ بنایا گیا، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ جنگ محدود دائرے تک نہیں رہے گی، بلکہ اس کے دائرہ کار اور شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے نہ صرف عسکری توازن کو متاثر کیا ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی بے چینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس پل کی تباہی کے بعد بحرین اور سعودی عرب کے درمیان ایک پل ہے، وہ بڑا اچھا پل ہے، وہ بڑا خوبصورت پل کی تصویر شیئر کی اور اس کی پل کی تعریف بھی کی۔ یہ شاید اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران جواب میں اس پل کو تباہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو 6 اپریل تک ایک واضح ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ اگر اس نے شرائط تسلیم نہ کی تو اس کے سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس صورتحال پر طنزیہ انداز میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ایران کو پتھر کے دور میں لے جانے کی بات کر رہا ہے امریکہ، مگر اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دور میں تیل جیسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، جبکہ آج پوری عالمی معیشت کا انحصار اسی تیل پر ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں جس کا اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت پروپیگنڈا ہے، کیا پاکستان واقعی دیوالیہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایران اور امریکہ کی جنگ نے پاکستان کی معیشت کی آخری سانسیں بھی روک دی ہیں؟ کیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو معاشی ناکامیوں کے باعث ہٹایا جا رہا ہے؟ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو وہ حقیقت بتائیں گے جو شاید آپ سے چھپائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے بارے میں خبریں ہیں کہ انہیں ہٹائے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ان کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ شہباز شریف انہیں وزیر خزانہ نہیں بنانا چاہتے تھے، نواز شریف بھی اس کے لیے راضی نہ تھے۔ سوال یہ کہ اب ان کی جگہ کون نیا وزیر خزانہ آنے والا ہے؟ کیا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار خزانے کی کنجی بھی ان کے پاس آ جائے گی اور وہی وزیر خزانہ کا چارج لے لیں گے؟ حکومتی سطح پر ایک اہم اجلاس میں سیکیورٹی اور معیشت دونوں پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جہاں فوجی قیادت نے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا۔ تاہم اس اجلاس میں معاشی ٹیم کی کارکردگی پر سخت تنقید بھی سامنے آئی اور یہ اشارہ دیا گیا کہ جلد ہی وزارت خزانہ میں تبدیلی ممکن ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی قابو سے باہر ہو رہی ہے، برآمدات میں کوششوں کے باوجود اضافہ نہیں ہو رہا، اور ٹیکس نظام شدید ناکامی کا شکار نظر آتا ہے۔ ان تمام عوامل نے مل کر دوبارہ پاکستان کو ایک سنگین معاشی اور سیاسی بحران کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ IMF بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے اس حوالے سے۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان دوبارہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب دینے کے بعد ہمارے لیے قرضوں کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کر پائے گی یا نہیں؟ کیا جو نئے وزیر خزانہ آئیں گے وہ واقعی کوئی تبدیلی لا سکیں گے، مثبت تبدیلی؟ اور ان کے پاس ایسا کون سا اللہ دین کا چراغ ہوگا؟ یا یہ بحران مزید گہرا ہو جائے گا، معاشی بحران؟ آنے والے دنوں میں یہی سوالات پاکستان کی معیشت اور سیاست کا رخ متعین کریں گے۔ غیر جانبدار اقتصادی ماہرین کے مطابق پاکستان فوری ڈیفالٹ کے خطے میں نہیں ہے، لیکن صورتحال انتہائی نازک ہے۔ حکومت کو بہت سخت فیصلے اور سنجیدہ کوششیں کرنی پڑیں گی۔ اب کاسمیٹکس مصنوعی کوششیں جو ہیں کام نہیں آئیں گی۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔